تو بھی سنی میں بھی سنی، سنی پاکستان ہے، تو بھی سنی میں بھی سنی، سنی پاکستان ہے، تو بھی سنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں دانش علی ایوان ایک دفعہ پھر اپنے استاد محترم اپنے شیخ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں آپ کے سامنے، اور اسی طرح ایک سوالوں کا جو ہمارا مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم مسلسل جو ہے آج کے دور کے پیدا ہونے والے فتنوں کا رد کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے، اور ہمارا ایک سلسلہ سوالوں والا لائیو والا بھی چل رہا ہے، تو اس سے بھی ہمیں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، اور ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جس میں کچھ ایک اور شخصیت ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کے کچھ بہت سارے سوالات ہیں ویسے تو، لیکن آج کچھ ایک دو سوالات لے کے ہم اپنے شیخ سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ اصل میں اہل سنہ والجماعت کا اس بارے میں کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے شیخ کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہمارے لیے بہت بڑا وسیلہ بنایا ہوا ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں آغاز کرتا ہوں جس شخصیت کا میں نے انڈائریکٹلی ذکر کیا، اور وہ ہیں جاوید غامدی صاحب۔ ان کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے سوال آ رہے ہیں، اور لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی ایک بہت بڑے محقق ہیں، دین کے اوپر انہوں نے بڑا کلام کیا ہے، اور دین کے بارے میں یہ بہت کچھ جانتے ہیں، انہوں نے کوئی تفسیر بھی لکھی آئی تھنک میزان کے نام سے۔ تو ان کو میں نے تھوڑا سا گو تھرو کیا کچھ سوالات کو لے کے، تو مجھے ان میں سے کچھ ایک سب سے پہلا جو بڑا ہٹ کیا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو اگر ان کا کلیم ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ بات ان کی، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ان کو ماننا ہے، یہ ان کو غلط سمجھ آیا ہے، تو یہ غلط سمجھ آنا کی وجہ سے ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ اس پہ ذرا اپنا ارشاد کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاوید غامدی کوئی اس درجے کا عالم نہیں ہے کہ اس کی بات تسلیم کی جائے۔ جی وہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم ان سے کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ جی ایسے اگر اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے تو کافر اگر کلیم کرے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے کفر پہ قائم بھی رہے اور ساتھ یہ کلیم بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو آیا کہ ہم اسے مسلمان تصور کریں گے؟ جی نہیں کر سکتے۔ مطلب صرف کلیم کرے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے کفر پر قائم رہے۔ اب ایک بندہ ہے مثال کے طور پر، وہ سارا دین مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن نہیں مانتا، کلیم کرتا ہے میں مسلمان ہوں، تو پھر ایسی بات مان لیں گے؟ نہیں مان جی تو بالکل ظاہر سی بات ہے، کسی عقل والے آدمی سے پوچھے وہ بالکل اس بات کا قطعی طور پر انکار کرے گا، وہ کہے گا کہ بندہ پکا کافر ہے۔ جی ایسے ٹھیک ہے، تو اب ایک بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، سارا کام کرے، قرآن مجید کی نص قطعی کے مطابق ختم نبوت کا عقیدہ قطعی ہے، جی اب اس کو ہی بندہ ڈیمیج کرے، اسی کو ہٹ کرے، اسی کو نہ مانے، اور پھر کلیم کرے کہ میں جناب والا مسلمان ہوں، تو پھر اس کے اس کلیم کا کوئی تصور نہیں، ختم ہو جائے گا یہ کلیم، یہ تصور اس کا بالکل ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر اگر مسلمان اپنے آپ کو ویسے کہنے شروع ہو جائے اور اپنے کفر پر قائم رہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ ان کا یہ بھی ہے کہ انہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے، جی واہ کیا بات ہے، ابھی انہیں معنی سمجھنے میں غلطی لگی ہے، اور اس غلطی کو کب سے علماء سمجھا رہے ہیں، ویڈیوز بنی ہیں، تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، مفسرین لکھ رہے ہیں، دنیا کے مسلمان سارے کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ابھی تک انہیں معنی نہیں سمجھ آ رہا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ابھی تک انہیں معنی سمجھ نہیں آ رہا، سمجھانے والے اتنے سارے، انہیں معنی سمجھ نہیں آ رہا، تو جب انہیں ایک معنی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ سمجھانے کے باوجود انہیں پورا دین بھی سمجھ آئے گا؟ پھر نہیں آئے گا۔ جب ایک معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پورا دین ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بالکل ایسے یہ بات ہی غلط ہے کہ انہیں معنی سمجھنے میں غلطی ہے۔ ایک دن ہو جاتی ہے، ایک گھنٹے میں غلطی ہو جاتی ہے، گھنٹے کے بعد اصلاح ہو جاتی ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، سال گزر گئے ہیں، ابھی تک انہیں اس معنی کی اصلاح نہیں کر سکے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔
اچھا شیخ، یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی. اب اگر جیسے کہ آج کے دور میں اب قرآن پاک کی تفسیر لوگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، مانا اپنی مرضی کا لے لیا، تو اب وہ ان کے خیال کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک سمجھا ظاہری معنی کے اوپر. جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، آیت بتوں کی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ بالکل ٹھیک آئی ہے، تو وہ لگا کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اہل سنت. اور جب اہل سنت پہ لگاتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی تو کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں، ہمیں بھی قرآن صحیح سمجھ آئے. چور تو ہمیشہ کہتا ہے نا کہ میں چور نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں. جی تو اس طرح ان کے کہنے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہو سکتے. جی ایسے ہم تو دیکھیں گے کہ 14 صدیاں ہم سے پہلے والے لوگ، ان کا عقیدہ نظریہ اس بارے میں کیا تھا، ٹھیک ہم اس کو سامنے رکھیں گے، نہ کہ بعد والے لوگوں کو سامنے رکھیں گے. صحیح ہے. تو جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، حضور کے زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جب صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تابعین کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تبع تابعین کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم محدثین پڑھتے ہیں، مفسرین پڑھتے ہیں، جب ہم یہ ساری کتب پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی. ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل. آج تک مطلب پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے. اب چند لوگ اگر سائٹ پہ الگ تھلگ ہو کے اس کا ایک معنی بیان کرنا شروع کر دیں اور کہنے لگ جائیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو وہ اپنے تئیں ٹھیک ہے. ٹھیک تو تب آپ ہوتے کہ جب آپ کی تفسیر قرآن کی آیت کے مطابق ہوتی. بالکل ایسے ہی. آپ خود سے سمجھ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کے مطابق ہے، جبکہ ہے نہیں. اگر ہوتی تو پھر اتنے سارے لوگوں میں لوگ مان لیتے، لیکن آپ کو کسی نے بھی نہیں مانا. آپ سب کے نزدیک کافر ہیں، اور کافر قطعی ہے، بالکل ایسے پکے کافر ہیں. ظاہر ہے وہ قرآن کا انکار آ رہا ہے پھر. تو ظاہر سی بات ہے جی اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں نا مانا، جی جی بالکل جو 14 صدیوں میں موجود نہیں ہے. جی ایسے 14 صدیوں میں موجود ہے تو پھر دکھائیں کہاں موجود ہے. موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے ان کا کلیم ہے تو اپنی طرف سے کرتے رہیں، وہ تو مطلب قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح ہو گیا. گاندھی صاحب کا تو یہ کہتے ہیں وہ کہ میں تو ان کو کافر نہیں مانتا. واللہ عالم ان کے ذہن میں اب کس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کیا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور ان کا اگلا سوال میں ایک اور ان کا میرے جو نظر سے گزرا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں ان سے بھی ایسی باتیں سرزاد ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں. تو وہ ایک کتاب کا حوالہ دے رہے تھے، فتوحات مکیہ. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول تھا. اس قول کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے انبیاء کی طرف نسبت کر کے کہا کہ انبیاء کو تو صرف نبوت عطا ہوئی ہے، ہمیں جو کچھ عطا ہوا ہے وہ انبیاء کو بھی نہیں عطا ہوا. دیکھو یہ باتیں جو وہ بیان کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب سند کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ سند بھی نہیں دے پاتے. ایک روایت کی کوئی بیان ہوتی ہے تو اس کی ایک سند ہوتی ہے جی بالکل. تو اس کی سند بیان نہیں کر سکتے. تو بے سند بات وہ خود کہتے ہیں کہ بے سند بات قابل قبول ہی نہیں ہے. جی تو جب ہماری کوئی بے سند بات ہے تو اس کو دلیل کیسے بنا سکتے ہیں جب وہ خود کہتے ہیں کہ بے سند ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ شطیحات میں سے ہوتی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب صوفیاء اور جو اولیاء اللہ ہیں یہ جب کیف و سرور و مستی میں آتے ہیں تو ان سے یہ اس وقت یہ الفاظ سرزد ہوتے ہیں. ان الفاظ کے سرزد ہونے سے سننے والے کو یوں لگتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. جی ٹھیک ہے. جب کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ معنی اور ہوتا ہے اور اس کے باطن میں معنی اور ہوتا ہے. ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو صوفیاء سے تعلق رکھتا ہے، صوفیاء کو مانتا ہے اور ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا. اب اس کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں. جی کئی ایسی لفظ ہیں جن کا ظاہری معنی اور ہوتا ہے اور باطنی معنی اور ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور جو بولنے والا ہوتا ہے وہ ظاہری معنی مراد نہیں لے رہا ہوتا، وہ باطنی معنی مراد لے رہا ہوتا. جی ٹھیک ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ فعلتھا اذا وانا من الضالین، کہ اس وقت میں نے یہ کام کیا تھا جب کہ میں ضالین میں سے تھا. جی اب یہ ضالین کا ایک ظاہری معنی ہے. اب ظاہری معنی اس کا ایک کفر بھی ہے، ظاہری معنی اس کا گمراہ بھی ہے. ٹھیک ہو. تو کیا اب آپ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت میں کفر میں تھا معاذ اللہ یا میں گمراہی میں تھا؟
نہیں مانا اب ظاہری معنی تو اس کا یہی بنتا ہے جی، نا، بولا آپ نے ہے، جی اب زبان سے بولا آپ ہے، ظاہری معنی بالکل غلط ہے، جی بالکل ظاہری معنی، لیکن اس کا ایک باطنی معنی ہے وہ درست ہے۔ اس وقت میں جانتا نہیں تھا، جی جی اس وقت ادراک نہیں تھا، اس وقت جانتا نہیں تھا، تو اس کام کی طرف آپ نے یہ نسبت کی ہے۔ تو اب یہاں ضالین کے دو معنی ہیں، ظاہری معنی اور تھا، باطنی معنی اور ہے، سننے والے کو اور نظر آتا ہے لیکن مراد کوئی اور اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اچھا، اسی طریقے سے دوسرا جو ہے ایک اور جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ بولا کہ جب بتوں کو گرا دیا، انہوں نے کہا میلے کے لیے جس وقت کہا تھا جی بالکل کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ نے انہیں کیا کہا تھا؟ انی سقیم، قرآن میں ہے نا، جی انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی اب آپ بیمار نہیں تھے، لیکن انہیں جو لفظ بتایا، ان کو جو سمجھایا، انہیں اب لفظ کا ظاہری معنی سمجھ آیا کہ بیماری بیمار ہے، لیکن باطنی معنی آپ نے اور مراد لیا۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو یہ ایسے الفاظ قرآن مجید میں کیا حدیث سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا اب یہ کیف و سرور و مستی میں جب الفاظ بولے جاتے ہیں، کیف و سرور و مستی میں ان پہ حکم نہیں ہوتا۔ کیف و سرور و مستی میں جب کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس پہ کوئی کوئی حکم ہی نہیں لگتا۔ جی صحیح ٹھیک ہو سمجھا؟ جی جی یہ ایسی جیسے ایک بندے کی سواری گم ہو گئی، سواری گم ہوگی، جب اسے ملی تو اس نے اللہ کو کیا کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اب یہ والے جو الفاظ اس نے بولے ہیں، یہ کیف و سرور و مستی میں بولے ہیں، تو اب بتائیں حکم لگا؟ نہیں لگا کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ صحیح حدیث ہے، جی کیف و سرور و مستی میں جو الفاظ نکلتے ہیں ان پہ حکم نہیں لگتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل تو اسی بنیاد پر ہم ان صوفیاء اور اولیاء پر ہم حکم شرع مرتب نہیں کرتے، وہ کیف و سرور و مستی میں الفاظ بولتے ہیں، اور الفاظ ایسے بولتے ہیں جن کا ظاہر معنی بھی ہوتا ہے اور باطنی معنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری معنی سننے والے کو اور لگتا ہے، باطنی معنی اور مراد بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا سمجھ آ گیا ٹھیک ہے؟ جی جی اس پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیات ہیں جن پہ بہت ساری ایسی چیزیں مرتب ہوتی ہیں، جی آیات ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے جی تو اب اس کا ظاہری معنی بھی ہے، باطنی معنی بھی، باطنی معنی مراد لینا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ شیخ میں اس سے ایک الگ سا ایک کوشچن ہے، وہ بھی میں شامل سوچا کہ کر لوں آپ کے ساتھ، کہ یہی واقعات انہی طرح کے واقعات ہیں جو وہ ان میں سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ تھوڑا سا کلام فرما دیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو چشتی رسول اللہ والا معاملہ ہے، یہ آپ نے ایک دفعہ میں بڑا اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا بھی تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی سن لیں، ہمارے چاہنے والے بھی سن لیں۔ تو اب اس کے اوپر بھی اب ایسے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یار یہ بھی دیکھو کفر ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو یہ مطلب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ چشتی رسول اللہ، یہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ اس کے حکم کفر ہے کیا ہے، تھوڑا سا مختصر سی وضاحت فرما دیں۔ چشتی رسول اللہ کا جو لفظ بولا گیا تھا، اور یہ سارا کلام ہم کہتے ہیں عربی ہے، اور عربی میں جو چشتی رسول اللہ بولا گیا ہے، جی تو یہ عربی میں چے نہیں ہوتی، ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا، جی بالکل ایسے عربی میں چے نہیں ہوتی، تو پھر یہ چے درمیان میں لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے جی کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور وہ جو آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس کلمے میں عربی میں چے داخل کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک سوچنے والی بات ہے جی کہ عربی میں چے ہوتی بھی نہیں نہیں ہوتی بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو دوسرا جو اس سے بندے سے بات کی تھی، تو اسی وقت مطلب اگر کوئی کفر کا حکم لگاتا بھی ہے، مطلب کفر کا حکم لگاتا بھی ہے، تو اسی وقت انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا۔ جی بالکل آگے موجود ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا لفظ موجود ہے نا، موجود ہے۔ تو جب کوئی حکم لگاتا بھی ہے تو وہیں پہ اسی عبارت میں، جس عبارت سے استدلال کر رہے ہیں چشتی رسول اللہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، تو انہوں نے بابے اپنے نام دے کلمے پڑھائے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو ہم کہتے ہیں کہ بابے کا نام کیا تھا؟ وہاں تو نام موجود نہیں، نام تو ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں بابے نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے؟ اپنا نام تو ان کا درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو چشتی ہے، چشتی تو وہ چشت علاقہ ہے، چشت علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سارے چشتی ہیں۔ جی راول پنڈی کے پاس بھی چشتی آباد ہے ایک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے باپ؟ اب آپ خود دیکھیں کہ ہم چکوال میں رہتے ہیں،
تو ہم آپ بھی چکوالی ہیں، میں بھی چکوالی، سارے کیا ہے چکوالی ہیں جی، تو یہاں تو معین بندہ ہی کوئی نہیں ہے، معین شخص ہی کوئی نہیں ہے، پھر حکم ہی نہیں لگ سکتا. حکم کس پہ لگائیں گے؟ جی بالکل. جس نے پڑھایا اس نے رجوع بھی کر لیا ہے، یہ بھی دیکھ. جی جزاک اللہ شیخ، بہت جزاک اللہ. اچھا شیخ، میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ گاندھی صاحب کا یہ وہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ میوزک کے بارے میں آپ اس کے حلال حرام ہونے پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے حلال ہونے کا میں فتویٰ دیتا ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 33 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو حرام فرما دیا جو کھانے پینے کے علاوہ ہیں. تو اس میں شہوات وغیرہ یہ وہ آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہے وہ آیت. تو اس کے بارے میں اس کو سامنے رکھ کے وہ کہہ رہے ہیں اس میں میوزک کا ذکر کوئی نہیں، اس لیے باقی چیزیں حلال ہیں، تو اس وجہ سے میوزک بھی حلال ہے. اگر آپ یوز اس کا غیر شرعی کرتے ہیں تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، پھر دیکھا جائے گا وہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. تو اس پہ ذرا میوزک کے اوپر آپ ذرا اپنا حکم فرمائیں. میوزک بالکل حرام ہے. میوزک اور موسیقی یہ دونوں مترادف ہیں. میوزک ہو یا موسیقی ہو دونوں کو ایک دوسرے کے میں بولا جا سکتا ہے. جی موسیقی ہو میوزک ہو دونوں بالکل حرام ہے. اور جیسے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا سورہ اعراف کی آیت سے کہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزیں کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ حلال ہے، اور ان 5 چیزوں کے اندر میوزک موجود نہیں ہے. جی بالکل. تو اب ان 5 چیزوں کے اندر میں بہت ساری باتیں گنوانے لگا ہوں، وہ بھی نہیں. ٹھیک. ان 5 چیزوں کے اندر وہ چیزیں بھی نہیں ہے. نمبر 1 قتل ناک، ان 5 چیزوں میں ہے ہی نہیں. غامدی صاحب اسے جائز سمجھیں گے؟ نہیں. اس کے بعد خودکشی، ان 5 چیزوں میں ہے ہی نہیں. حلال سمجھیں گے؟ جائز سمجھیں گے؟ زنا ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. لواطت ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. چوری ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. ڈاکہ ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. رشوت ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. ناپ تول میں کمی یہ بھی ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. والدین کی نافرمانی ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. جھوٹی گواہی ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. حرام مال کھانا ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. یتیم کا مال کھانا ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. وعدہ خلافی ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. تکبر ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. حسد ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. غیبت ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. چغلی ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. جادو ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. بدگمانی ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. خیانت ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. گنتے چلے جائیں نہ جانے پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی بنتی ہیں جو ان 5 چیزوں میں نہیں ہے. تو غامدی کے قاعدے اور قانون کے مطابق یہ ساری جائز بنتی ہے. بالکل ایسے دین کی عمارت گر گئی. یہ میں کہتا ہوں کہ جہالت کی وجہ سے ان کے کہنے پہ آ جائے تو دین کی ساری عمارت گر جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 5 چیزوں پہ اب ان کو کہیں کہ یہ ساری چیزیں پھر کہاں ہیں، کہتے ہیں ان پہ تو حدیث پاک ہے. میں کہتا ہوں حدیث پاک اگر ان پر ہیں تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہیں، تو پھر حدیث پاک تو گانوں کے حوالے سے بھی ہے. بالکل موجود. ایک حدیث پاک میں ہے کہ گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. جیسے پانی سبزی اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح نفاق بھی، گانا بھی نفاق کو اندر بڑھاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بات سمجھ آ رہی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے اس کے علاوہ کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم اور شراب اور موسیقی کو حلال کرا دیں گے. موسیقی کو حلال، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں مطلب اس بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں پہ حدیث ہی پیش کریں گے، جی بالکل، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے، ٹھیک ہے، تو یا پھر انہیں الفواحش میں داخل کریں گے یا اسم میں داخل کریں گے، تو ہم بھی گانے کو الفواحش میں شامل کریں. فواحش کا معنی ہوتا ہے تمام بے حیائیاں، تو بے حیائی ہے یہاں پر. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی. تو اس پہ ایک اور میں حوالہ حضرت عبداللہ ابن عباس، سورہ نجم اٹھائیں، سورہ نجم کے آخر میں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، یہ سامدون جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد گانے ہیں، اور گانے یہ ناجائز ہے، حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور یہ مطلب روایت کتنی جگہوں پہ موجود ہے، کتنی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ روایت. ٹھیک ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو چیزیں ہمیں حرام تک لے جاتی ہیں، کفر تک لے جاتی ہیں، وہ چیزیں بھی ناجائز ہوتی ہیں، وہ اسباب بھی ناجائز ہوتے ہیں. جیسے شراب ہے، زنا ہے. اب زنا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. جی بالکل. اب ممانعت کس کی ہے؟ زنا سے کی جا رہی ہے یا قریب جانے کی ہے؟ زنا سے کی جا رہی ہے، قریب جانے سے.
मतलब आपको वाला तकरबु जिना, जिना के करीब मत जाओ, जी ऐसे ही है। तो अब करीब जाने से मना किया जा रहा है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब करीब जाने से क्या होगा कि बंदा जिना तक पहुंचेगा, जी अंदेशा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी है। तो फरमा करीब ही न जाओ, तो मालूम हुआ कि सबब को भी नाजायज करार दिया जा रहा है, बिल्कुल है। जी। तो अब जब बंदा औरत को देखता है, औरत मर्द को देखती है, तो दिल के अंदर तहरीक पैदा होती है, तहरीक पैदा होती है। आंखों से देखा, तहरीक पैदा हुई, तहरीक पैदा होने से फिर इंसान का ज़हन कहां जाएगा? मुफ्दी इलल जिना, मुफ्दी इलल जिना, जिना की तरफ उसका ज़हन जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बंदा कोई ऐसी मीठी चीज देखता है तो खाने को जी करता है कि नहीं? बिल्कुल है, करता है ना। आप कोई ऐसी लजीज डिश देखते हैं सामने पड़ी हो, खाने को दिल करता है, जी बिल्कुल। तो एक हसीनो जमील औरत गाना गा रही है, खूबसूरत आवाज गा रही है, गांधी साहब बैठे होते, गांधी साहब दिल को नहीं हलेगा, देखिए ना। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे गांधी साहब अमेरिका बैठे हैं वहां, तो वही कह रहा हूँ, है। अब उसका दिल क्यों नहीं हिलेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तहरीक पैदा होगी ना। ऐसे देखो, अल्लाह ताला ने हर जगह असबाब को भी नाजायज कर दी। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू अबसारहुम, फरमाया क्या है? मोमिन अपनी आंखों को नीचे कर लो। जब औरत मतलब आए तो क्या करो? अपनी निगाहें नीचे कर लो। जब अपनी निगाहें नीचे कर लो, अब होना तो ये चाहिए था कि औरत को देखो नहीं, निगाह को नीचे क्यों कराया जा रहा है? निगाह को नीचे इस वास्ते कराया जा रहा है क्योंकि निगाह से वो जब देखेगा तो फिर ही तो काम खराब होगा। बिल्कुल भैया, कुरान जब कह रहा है कि निगाह क्या करो? नीचे करो। जी। तो अब ये औरत के लिए भी है, मर्द के लिए भी है। औरत को मर्द देखेगा, तहरीक पैदा होगी, औरत मर्द को देखे तहरीक पैदा होगी। दोनों जानिब से ये खदशा मौजूद है, दोनों जानिब से खदशा मौजूद है। तो लिहाजा कुरान की आयात से भी साबित है कि जो ऐसे असबाब जो जिना की तरफ ले जाएं वो भी नाजायज है। समझ आ रही है? उस पर मैंने आयतें भी पेश कर दी हैं और मैंने हदीसें। जी जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे सवाल इसी वक्त हम कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं, और गांधी साहब के भी बहुत सारे ऐसे जो फासद अकायद हैं जो इस वक्त यूट्यूब पर भी बेशुमार पड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह जो हम अभी यहाँ पे सवालात लेकर आए हैं उनका हवाला भी वीडियो की सूरत में हम इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे। जज़ाकल्लाह।